الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ساری تعریفیں، بڑائی، بزرگی، کبریائی اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم تمام کو انسان بنایا، ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور آج اس کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے فریضہ بندگی کو ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ وہ اللہ ایک اور ایکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جتنے بھی مخلوق ہیں، سب کو پیدا کرنے والا، سب کو کھلانے پلانے والا، سب کی روزی روٹی کا انتظام کرنے والا، سب کی دعاؤں کو سننے والا، سب کی زندگی اور موت کا تنہا حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ہماری ہر قسم کی عبادتیں اور دعائیں اسی کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بے شمار درود و سلام ہے اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری دنیا کے لیے آخری نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم حاضرین، رمضان کا مہینہ ہے۔ عام طور پر مسلمان رمضان کے مہینے میں اور عبادتوں کے ساتھ زکوٰۃ کی عبادت بھی انجام دیا کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا آج کے اس خطبے میں زکوٰۃ کی اجتماعی اہمیت جو اسلام میں ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ زکوٰۃ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، جو عمارت ہے، وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک تو کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ یہ پڑھنے کے بعد ہی، اس کے اقرار کے بعد ہی آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ پھر دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا، تیسری چیز ہے روزہ رکھنا، اور چوتھی چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور آخری بات ہے حج، جن کے اوپر ہمیں فرض ہوتا ہے حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ہم انہیں سنتے بھی آ رہے ہیں۔ لیکن اس حدیث کو اگر ہم سمجھیں ایک دوسرے پہلو سے، تو شاید ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عام عمارت انسان جو دنیا میں بناتا ہے، وہ بھی 5 اجزاء پر ہمیں شامل ہوتی ہے۔ 5 اجزاء میں سے کوئی ایک جز بھی اگر نہ ہو تو پھر ہمیں عمارت، کوئی مضبوط عمارت ہمیں مکمل نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی عمارت، کوئی بھی گھر آدمی اگر بنانا ہوتا ہے، سب سے پہلے ضروری چیز کیا ہوتی ہے؟
पत्थर या ईंट होना है एक नंबर पे। दूसरे नंबर पर आपको है ना सीमेंट की जरूरत पड़ती है, कीचड़ की जरूरत पड़ती है। तीसरे नंबर पर रेती की जरूरत पड़ती है। चौथे नंबर पर पानी की जरूरत पड़ती है। और पांचवें नंबर पर आपको लोहे की जरूरत पड़ती है। ये 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों के बगैर आज के जमाने में भी कोई मजबूत इमारत है ना नहीं बन सकती है। आप है ना लोहा हटा दे नहीं होगा, पानी हटा दे तो इमारत बनने नहीं सकती है, सीमेंट ना हो तो इमारत बन नहीं सकती है। तो जिस तरीके से ये 5 चीजें अपनी जगह जरूरी है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसी तरीके से इस्लाम की बुनियाद में ये जो 5 बातें बताई गई है आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आदमी अगर कलमा पढ़ ले और नमाज का पाबंद ना हो तो फिर उसकी इमारत मुकम्मल नहीं है। आदमी नमाज का तो पाबंद है लेकिन ताकत रखने के बावजूद रोजे का पाबंद ना हो तो फिर है ना इसकी इमारत है ना दिन की इमारत मुकम्मल नहीं। आदमी नमाज रोजे का तो पाबंद है, ज़कात फर्ज होने के बावजूद अगर वो ज़कात अदा नहीं करता है तो फिर आप ही सोचिए कि है ना हमारी इमारत जो दिन की इमारत है वो दिन की इमारत कैसे मुकम्मल होगी। तो इसीलिए अहादीस में इस्लाम को जो है इस्लाम की बुनियाद को इन 5 अरकान से तशबीह दी गई है। और इसे आज के हालात में हम दुनियावी मकान दुनियावी इमारत को बनाने के सिलसिले के जो अज्जा है उनको सामने रखकर सोचने से नमाज की जैसी अहमियत है वैसी रोजे की अहमियत भी समझ में आती है, वैसी ज़कात की अहमियत भी समझ में आती है, वैसी हज की अहमियत भी समझ में आती है। सूरह बकरा में सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो लोग ज़कात की ताकत रखते हैं या ज़कात जिन पर फर्ज है और ना अदा नहीं करते हैं उनके लिए है ना दर्दनाक अजाब की बात अल्लाह ताला ने फरमाई। वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िद्दा, जो लोग सोने और चांदी को जमा कर करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में उसका इन्फाक नहीं करते, उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी हमें सुना दीजिए। यौम युहमा अलैहि फ़ी नारि जहन्नम, क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा कि उस दिन ये जो सोना चांदी ये लोग दुनिया में जो जमा करके रखते थे रुपया पैसा, उसे अल्लाह ताला जहन्नम की आग में ना गर्म करेगा, जहन्नम की आग में तपाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और इस गर्म किए हुए तपाए हुए इस सोने चांदी से इस रुपये पैसे से अल्लाह ताला उन लोगों की पेशानी को जलाएगा, उन लोगों के पहलुओं पर है ना अल्लाह ताला ने चुरके देगा, और उन लोगों के ज़ुहूर उन लोगों की पीठ को अल्लाह ताला ने दागेगा, और दागते हुए फरिश्ता कहेगा हादा मा कनज़्तुम ली अनफुसिकुम, ये वही सोना चांदी है जिसको तुम लोगों ने जमा करके रखा था, जिसकी ज़कात तुमने अदा नहीं की थी। फज़ूक़ू मा कुंतुम तक़लिदून, आज उस अजाब का मजा चखो जिसको तुमने दुनिया में जमा करके रखा था, जिसको तुमने दुनिया में जमा करके रखा था। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 34 और 35 है, जिसके अंदर हमें इतनी बड़ी दर्दनाक बात हमें बताई गई है कि हमारे ऊपर ज़कात फर्ज है और हम अगर ज़कात अदा नहीं करते हैं तो इसका वबाल ये होगा कि ये चीज कल क़यामत के दिन आग में तपाई जाएगी और उसके जरिए से दागने का अजाब हमें दिया जाएगा। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ताला ने जिसे माल में दौलत दिया था और दुनिया में उसकी ज़कात जिसने अदा नहीं की, ऐसे ही आदमी की दौलत क़यामत के दिन गंजे सांप की शक्ल में हमें लाई जाएगी। गंजा सांप, सबसे ज्यादा खराब सांप, जहरीला सांप गंजा सांप होगा। हदीस में जिसकी वजाहत भी की गई है, जिसके आंखों के ऊपर जो 2 काले नुक्ते होंगे, और ये सांप जो है उस आदमी के ना गले में फांसी की तरह लपट जाएगा और उसको ना डसते जाएगा और कहते जाएगा अना मालुक अना कंजुक, मैं तुम्हारा वही माल हूँ जिसे तुम ना जमा करके रखते थे, मैं तुम्हारा वही खजाना हूँ जिसे तुम सैद कर करके रखते थे, जिसकी ज़कात तुम अदा नहीं करते थे। तो इसीलिए ज़कात बहुत बड़ी इबादत है, जिसके ऊपर हमें ज़कात फर्ज हो उसे इसकी अदायगी के मामले में कभी हमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, वरना यह चीज क़यामत के दिन हमारे लिए अजाब का
یہ چیز سبب بنے گی، عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ ایک دوسری بات ہے زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے۔ غریبوں کی وقتی غریبی دور کرنے کے لیے اور ہمیشہ کی غریبی دور کرنا، یہ ہے نا زکوٰۃ کا مقصد۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے آپ نے نصیحت فرمائی تھی کہ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، جو عیسائی ہے، سب سے پہلے انہیں ایمان کی دعوت دینا، عقیدے کی دعوت دینا، کلمے کی دعوت دینا، اگر انہوں نے اسے قبول کر لیا تو پھر نماز کی انہیں دعوت دینا، پھر انہیں روزہ رکھنے کی تعلیم دینا، پھر انہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں بتانا، زکوٰۃ کے سلسلے کا حکم دینا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے ایک بات یہ فرمائی تھی، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد کہ ان کے مالداروں سے دولت لے لو جو زکوٰۃ کا حق ہے، فترد علی فقرائہم، اور ان کے غریبوں میں اس کو تقسیم کرو، ان کی غریبی دور کرنے کے لیے، ان کی غریبی دور کرنے کے لیے۔ مختصر الفاظ میں کہیں تو زکوٰۃ کا مقصد ہماری مسلم سوسائٹی سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے خاندانوں سے غریبی کا خاتمہ ہے۔ یعنی وہ آدمی جو غربت کی وجہ سے آج لینے کی پوزیشن میں ہے، اسے زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ اسے اس کے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آنے والے سالوں میں وہ دنیا کو دینے والا بن جائے۔ یہ زکوٰۃ کا مقصد، یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ زکوٰۃ کا یہ مقصد کب ادا ہوگا؟ زکوٰۃ کا یہ مقصد اسی وقت ادا ہوگا جب ہم زکوٰۃ کی رقم کو اس کے صحیح مقصد میں ہم استعمال کریں گے۔ صحیح مقصد میں استعمال کرنے کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیت المال قائم فرمایا تھا جس کے اندر زکوٰۃ جمع ہوتی ہے، لوگوں کا صدقہ، فطرہ، خیرات، لوگوں کی طرف سے جو کچھ عطیے ہوتے ہیں سارے عطیے جمع کیے جاتے۔ صحیح مسلم میں مشہور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیطان والی حدیث، شیطان کے سلسلے والی حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بیت المال میں کچھ مال آیا اور آپ نے کمرے میں جو بیت المال تھا اس میں رکھوایا، اور اس کی رکھوالی کے لیے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات جب ڈھلنے لگی تو ایک آدمی چھپ چھپا کر آیا اور آ کر ہمیں چوری کرنا چاہا وہاں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ لیا تو اس آدمی نے اپنا رونا دھونا شروع کیا کہ میں غریب ہوں، مفلس ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل صحابی تھے، ان کا دل پسیج گیا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول معاملہ ایسے ہوا رات میں، تو آپ نے مسکرایا اور فرمایا کہ کل بھی وہ آدمی آئے گا۔ دوسرے دن حضرت ابو ہریرہ تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ آدمی اسی وقت آیا اور آ کر چوری کرنے کی اس نے کوشش کی۔ حضرت ابو ہریرہ پھر پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو تمہیں اللہ کے رسول کے پاس پہنچاؤں گا۔ تو پھر اس نے اپنا دکڑا اتنا رویا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تنگ آ کر چھوڑ دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا دوسرے دن، تو اللہ کے رسول نے مسکرا کر بتایا کہ تیسرے دن بھی آئے گا۔ تیسرے دن جیسے ہی وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ پہلے ہی سے تیار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آج تو تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، آج کسی طریقے سے مسجد نبوی کے ستون سے تمہیں باندھ دوں گا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب اس نے ہر طریقے کا رونا رویا اور حضرت ابو ہریرہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اس نے اپنے ترکش کا آخری تیر پھینکا، کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہیں علم سکھاؤں گا، ایک ایسا علم جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے حریص تھے، علم کا نام سن کر ان کے منہ میں پانی آ گیا۔ پوچھا کون سا علم ہے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں سے حفاظت کی بات آیت الکرسی میں رکھی ہے، اگر تم فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو گے تو شام تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کرے گا، اور شام میں اگر پڑھو گے تو صبح تک فرشتہ تمہارے لیے مقرر کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا حضرت ابو ہریرہ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا، شیطان بہت جھوٹا ہے لیکن اس نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم بہت صحیح ہے، اس نے جو بات تمہیں سکھائی ہے وہ بات بہت صحیح ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی، سب سے بنیادی بات
جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال مقرر کیا تھا جہاں لوگوں کے زکوٰۃ ساری چیزیں جمع ہوتی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے بڑے صحابہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، زکوٰۃ کے حساب و کتاب کے کام پر انہیں مقرر تھے، اس کا مکمل طور پر ریکارڈ بنانے کا معاملہ۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ جو بہت زیادہ تجربہ رکھنے والے تھے، جو بہت زیادہ تجربہ رکھتے تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے حساب و کتاب کے لیے مقرر کیا تھا۔ بعض صحابہ وہ تھے جو کھیتی باڑی کا اچھا علم رکھتے تھے، اللہ کے رسول نے کھیتی باڑی میں جو پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں ان پھلوں کا اندازہ کر کے ان کی زکوٰۃ مقرر کرنے کا کام اللہ کے رسول نے ان کو سپرد کیا تھا۔ پھر بعض صحابہ وہ تھے جو جانوروں کے سلسلے کا اچھا علم رکھتے تھے، جانوروں کی چوپایوں کے پالن کا کام جانتے تھے، ان صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں میں زکوٰۃ کا اندازہ کرنے کے لیے، اس کا حساب و کتاب کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ سارے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقرر تھے۔ یہ سارے کام کیوں تھے؟ تاکہ سب کی زکوٰۃ مرکز میں آئے، وہاں پہنچے، اور وہاں سے غریبی کے دور کرنے کے لیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے یہ جو بڑا اہم کام ہے وہ کام کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا ایسا مضبوط نظام تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام آپ نے انجام دیا۔ اور اسی طریقے سے جو گورنر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صوبوں میں، دوسرے ملکوں میں گورنر بنا کر بھیجتے تھے، جہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہوتی، ان گورنروں کو بھی زکوٰۃ کے نظام کے سلسلے کی تاکید اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ آگے اس کی تفصیل میں بیان کروں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو وہاں بھی یہی نظام قائم تھا۔ صحابہ اکرام لا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زکوٰۃ جمع کرتے بیت المال میں، پھر وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا، وہاں سے غربت کے خاتمے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اور ابتدائی زمانے میں بعض قبیلوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اسی لیے اب ہمیں اسلام بھی ختم ہو گیا ہے، یہ سمجھ کر بعض قبیلے ہمیں مرتد ہو گئے تھے۔ پھر بعض قبیلوں نے یہ سمجھا اسلام پر تو باقی تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تو اس لیے ہم لے جا کر ہمیں زکوٰۃ اللہ کے رسول کے پاس جمع کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ جمع نہیں کریں گے۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بولڈ اسٹیپ آپ نے لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرایا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ۔ آپ نے ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا، اللہ کی قسم میں اس کے خلاف میں جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، کیا مطلب ہے کہ جس طریقے سے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ویسی لا کر زکوٰۃ جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا، ان دونوں میں فرق کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ آگے آپ نے فرمایا فإن الزکوٰۃ حق المال، اس لیے جیسے نماز اللہ کا حق ہے ویسی زکوٰۃ مال کا حق ہے، اللہ کے غریب بندوں کا حق ہے۔ واللہ لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها۔ اللہ کے آگے فرمایا کہ اللہ کی قسم صرف یہی ایک بات نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر کوئی آدمی جانور کے ساتھ اس کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اور آج صرف رسی بھی روک لینا چاہے اس کے ساتھ میں جہاد کروں گا۔ صرف رسی بھی روک لینا چاہے، وہ بھی دینا نہیں چاہے تو اس کے ساتھ میں جہاد کروں گا۔ اتنا سخت اسٹیپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے لیا۔ نتیجے میں وہ جو فتنہ تھا وہ فتنہ ختم ہو گیا اور یہ زکوٰۃ کا سلسلہ چل نکلا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ کا تو مکمل طور پر ہمیں اجتماعی سسٹم رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اہم کارنامے انجام کیے۔ ایک علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے الفاروق، اس میں بڑی تفصیلات ہیں اس سلسلے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ بڑی مضبوط عمارت بیت المال کی قائم کی۔ اتنی مضبوط عمارت، قلعے کی جیسی عمارت، کوئی آدمی اس پر حملہ نہ کر سکے، کوئی آدمی وہاں سے چوری نہ کر سکے، ایسی مضبوط عمارت قائم کی۔ اور پھر اس کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنائے،
ریکارڈ رکھنے کا ڈپارٹمنٹ بنایا اور حساب و کتاب کا ڈپارٹمنٹ بنایا. جو لوگ جا کر زکوٰۃ وصول کرنے والے ان کا ڈپارٹمنٹ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے اور اس کام کے بدلے میں سرکاری تنخواہیں ان کو جاری کی. اس سلسلے کی بڑی تفصیلات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کا بہت مضبوط اس کا نظام آپ نے قائم کیا اور یہ نظام اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جیسے اسلام پھیلتا گیا بے شمار مسائل آئے. چونکہ بیت المال مضبوط تھا وہاں سے سارے مسائل حل ہوتے گئے. وہاں کا پیسہ خرچ ہوتا رہا ضرورت کی چیزوں میں اور زکوٰۃ کے حقداروں میں ان کا حق ادا میں استعمال ہوتا رہا. نتیجے میں کوئی بڑا مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں ٹھہر سکے. حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مختصر رہا اور یہ کئی مسائل کا شکار رہا. اس سلسلے کی زیادہ تفصیلات احادیث میں ہمیں نہیں ملتی ہے, سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتی ہے. البتہ ایک بات یہ ملتی ہے کہ صحابہ اکرام کے آخری زمانے تک زکوٰۃ کا نظام قائم تھا. خلافت راشدہ صاحب کا جو خلیفہ تھے جو چار, ان کا دور ختم ہونے کے بعد اموی دور آیا, عباسی دور مسلمانوں کی حکومت آئی. تو ان زمانے میں صحابہ اکرام, بعض صحابہ اکرام بڑی عمر کے باحیات تھے, زندہ تھے. ان کے زمانے میں بڑا مسئلہ آیا کہ زکوٰۃ جو مسلمانوں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے پاس جب جمع کی جاتی تو وہ لوگ اپنے ذاتیات میں استعمال کرنے لگے, ان کا غلط استعمال کرنے لگے. ایسے موقع پر لوگوں نے اس وقت جو صحابہ اکرام باحیات تھے ان سے جا کر سوال کیا, جن میں مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایسے بڑے بڑے صحابہ اکرام ابھی حیات تھے, زندہ تھے. ان کے پاس جا کر لوگوں نے ذکر کیا کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں زکوٰۃ ادا کرتے تھے, دلوں کو اطمینان ہوتا تھا زکوٰۃ کا صحیح استعمال ہو رہا ہے. لیکن آج کہ جو عمرہ ہے, جو ذمہ دار ہے, اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. کیا ہم زکوٰۃ کا اپنے طور پر استعمال کریں, اپنے طور پر اس کو خرچ کریں یا لے جا کر اب بھی بیت المال میں جمع کریں؟ تو سارے صحابہ نے متفقہ فیصلہ سنایا اور انہوں نے بتایا کہ ہر حال میں زکوٰۃ حکمرانوں کو لے جا کر پہنچاؤ, زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کو باطل کرو. اگر وہ لوگ صحیح خرچ کرتے ہیں تو کل اللہ کے پاس ثواب پائیں گے, اگر غلط خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے پاس ذمہ دار وہ ہوں گے, آپ لوگ ذمہ دار نہیں ہوں گے. آپ نے ادا کیا تو آپ کی ذمہ داری ختم ہے. یہ فتویٰ یا یہ جواب صحابہ کرام نے دیا. نتیجے میں اس زمانے میں بھی زکوٰۃ کا سسٹم یہ قائم رہا. پھر اس کے بعد آگے کے زمانے کے سلسلے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب حقیقت الزکوٰۃ میں یہ بات لکھی ہے کہ پہلے زمانے سے لے کر عہد عباسیہ تک بالکل تقریباً 600 سال تک یہ نظام قائم رہا. لیکن 7ویں صدی ہجری میں ایک بڑا فتنہ آیا, تاتاریوں کا فتنہ, جس نے مسلمانوں کو چن چن کر ختم کیا. لاکھوں مسلمان مختلف مقامات پر ختم کیے اور ان کو جب ختم ہوئے اور خلافت ختم ہو گئی مسلمانوں میں, تو مولانا آزاد لکھتے ہیں وہاں سے زکوٰۃ کا سسٹم بھی ختم ہو گیا. زکوٰۃ کا سسٹم بھی ختم ہوا. بعد کے دور میں زکوٰۃ کو پھر اجتماعی طور پر اس کو ادا نہیں کیا گیا. میں نے یہ جو ساری تفصیلات اس لیے میں نے بتائی کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ادا کرنے کا جو طریقہ اشاروں میں بتایا گیا ہے وہ اجتماعی طریقہ ہی ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں 27 مقامات ایسے ہیں جہاں زکوٰۃ کا ذکر جو ہے نماز کے ساتھ کیا گیا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. جیسے نماز قائم کرنا الگ الگ پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے ہیں, سب جمع کر کے پڑھتے ہیں, ویسے ہی جمع ہو کر پڑھتے ہیں, ویسے ہی زکوٰۃ بھی جمع ہو کر کے ایک طرح اجتماعی طور پر ادا کرو. پھر اسی طریقے سے قرآن مجید میں 30 مقامات ایسے ہیں جہاں زکوٰۃ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا, جماعت کا صیغہ استعمال کیا گیا. وَآتُوا الزَّکَاةَ پورے 30 مقامات. کیا مطلب ہے کہ تم سب مل کر زکوٰۃ ادا کرو, جن جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ سب مل کر ادا کرو. زکوٰۃ جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ہے.
ارکان اسلام کی اصل روح جو ہے ان کی اجتماعیت میں ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، جیسے میں نے بتایا نماز کی اصل روح جماعت. روزہ ہے، سارے مسلمان ایک ہی مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، ایک ہی وقت میں روزہ رکھتے ہیں، ایک ہی وقت میں روزہ کھولتے ہیں. ویسی اجتماعیت زکوٰۃ میں بھی ہو. حج کا معاملہ ہے، سارے مسلمان ایک ہی دنوں میں، ایک ہی مہینے میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی مقام میں جا کر حج کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ارکان اسلام میں زکوٰۃ کے علاوہ جو باقی 3 ارکان ہیں کلمے کو چھوڑ کر، سب میں اجتماعیت کی روح ہے. اور یہی روح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی ہو. اور زکوٰۃ اگر اجتماعی نظام کے ساتھ ہوگی تو یقیناً اس کی برکتیں بھی ہوں گی، ورنہ زکوٰۃ کی جو صحیح برکتیں ہیں وہ برکتیں نہیں دیکھی جائیں گی. ابھی میں نے ذکر کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، 9 ہجری کا واقعہ. پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری میں حضرت عمر کی شہادت ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے. غالباً 26 ذی الحجہ 23 ہجری میں حضرت عمر کی وفات ہوئی. تو 9 ہجری اور 23 ہجری کے درمیان سمجھیے کہ 12 سے 13 سال کے درمیان 12-13 سالی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتماعی نظام زکوٰۃ کے لیے یمن میں انہوں نے محنت کی. اس کی برکت کیا ہوئی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 15 ہجری کا یہ واقعہ ہے. سن 15 ہجری کا اگر اس حساب سے دیکھیں تو صرف 6 سال کی محنت، اس حساب سے صرف 6 سال کی محنت. 15 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کا جو زکوٰۃ وصول ہوئی تھی 1/3 زکوٰۃ، 1/3 تیسرا حصہ جو زکوٰۃ کا تھا وہ مرکز کو بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ مال پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آئے. آپ نے سخت خط لکھا اور جس کے اندر لکھا اے معاذ، اللہ کے رسول نے تمہیں یمن کو جو گورنر بنا کر بھیجا ہے مال جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ہے. تمہیں اپنا حقیقی کام کرنا ہے، حقیقی مشن تمہیں انجام دینا ہے، اس کے پیچھے پڑنا نہیں ہے. تو حضرت معاذ نے وضاحت کی کہ میں پورے طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں اور زکوٰۃ کا یہ نظام قائم ہے ہمارے پاس، اور یہ سال بھر کے اخراجات نکالنے کے بعد جو اضافی رقم ہے یہ اضافی رقم میں نے مرکز کو بھیج دیا ہے. پھر دوسرے سال آدھی رقم یمن کی جو ہے مرکز کو پہنچی. پھر تیسرے سال ایسا ہوا کہ یمن کی زکوٰۃ کی پوری رقم مرکز کو پہنچی اور حضرت معاذ بن جبل نے لکھا کہ یہاں کوئی آدمی زکوٰۃ کا مستحق، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے بلکہ ہر آدمی زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گیا. یہ کتاب ہے عربی زبان میں کتاب الاموال ابو عبید کی، اس کے اندر اس واقعے کو میں نے ذکر کیا ہے صفحہ نمبر 588 میں اس واقعے کو میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر ہمیں اجتماعی طور پر اگر انجام دیا جائے، اس کا ایک سسٹم بنایا جائے اور اچھے طریقے سے انجام دیا جائے، پورے سلیقے سے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پوری امانت داری کے ساتھ، اس کی برکتیں ایسی ہوں گی. اسی طریقے سے روایتوں میں ملتا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور. حضرت عمر بن عبد العزیز 101 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. ان کے زمانے میں بھی برکت زکوٰۃ کی ایسی تھی کہ لوگ اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتے دینے کے لیے، کوئی مستحق آدمی تلاش کرنے کے لیے دن بھر تلاش کر کے شام میں واپس آتے کہ کوئی لینے والا آدمی نہیں رہتا، کوئی لینے والا آدمی نہیں. 101 ہجری کا واقعہ ہے. 101 ہجری میں وفات ہوئی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو یہ برکت ہے اجتماعی نظام زکوٰۃ کی. اسلامی اصول کے حساب سے آج بھی اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو اس کی برکت ہم دیکھ سکتے ہیں. ہندوستان میں اس وقت زکوٰۃ دینے والوں کی، اس زکوٰۃ کی جو صورت حال یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد اوسطاً تقریباً 20 کروڑ ہے. 20 کروڑ مسلمان ہیں. اگر مان لیا جائے کہ صرف 10% لوگ زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں، اگر یہ بات مان لی جائے اور
تو تعداد جو ہوگی وہ ہے نا 2 کروڑ لوگوں کی تعداد ہوگی، جن اگر ہر آدمی پر اوسطاً صرف 2,000 روپے کی ہے نا زکوٰۃ کی رقم واجب الادا مانی جائے تو کم و بیش 4,000 کروڑ روپے زکوٰۃ ہے نا ہندوستان میں جمع ہو سکتی ہے۔ 4,000 کروڑ روپے صرف 10% آدمی زکوٰۃ دینے کے قابل ہم مان لیں، اور ہر آدمی پر صرف 2,000 روپے، کوئی بڑی رقم نہیں، اس سے بھی بڑی رقم زکوٰۃ میں نکلتی، اوسطاً مان لیں تو 4,000 کروڑ روپے ہمارے پاس ہماری رقم جمع ہوتی ہے۔ لیکن اتنی بڑی رقم ہونا ضائع ہو رہی ہے ہندوستان میں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ تو فرض ہے لیکن انہیں دین سے دوری کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کو ضروری نہیں سمجھتے، زکوٰۃ کو فرض ادا نہیں سمجھتے، اس لیے وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی بھی ہے۔ دوسری تعداد مسلمانوں کی ہے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ حساب و کتاب نہیں کرتے، بس اندازے سے کچھ ادھر ادھر سے کچھ نکالا زکوٰۃ کے نام پر، ایسا ویسا خرچ کر کے معاملہ ختم کر دیا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو زکوٰۃ کا شعور رکھتے ہیں، زکوٰۃ کا شعور، اور حساب و کتاب سے نا زکوٰۃ کی رقم ہے نا نکالتے ہیں لیکن اجتماعی طور پر ہے نا زکوٰۃ ادا نہیں کر پاتے ہیں، انفرادی طور پر کچھ 500,000 روپے ان کو دیا، 1,000 روپے ان کو دیا، فلاں دیا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا جو مقصد ہے، جو مصرف ہے، وہ مقصد اور وہ مصرف ہے نا استعمال میں نہیں ہوتا۔ اور تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جو ہے وہ اس وقت انہوں نے نا بھکا مانگنے کو کاروبار بنا لیا ہے، مانگنے کو۔ ابھی بڑی بڑی رپورٹیں آئی ہوئی ہے، قریب میں ہندوستان میں جتنے بھکاری ہیں، فقیر ہیں، ایک گروپ اگر ہمیں ملتا ہے تو ان کا ہمیں اندازہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے کا جو سروے پورے ہندوستان میں کیا گیا اس سے جو بات سامنے آئی کہ ہر چوتھا بھکاری مسلمان ہے۔ بہت شرمناک رپورٹ ہے، آپ نے منصف وغیرہ میں بھی یہ رپورٹ شائع ہوئی تھی اس کی تفصیلات کے ساتھ، ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی عورتیں سب سے زیادہ ہے، اور جو گھر سے باہر نکلتے ہیں سینکڑوں میل دور نکلتے ہیں ان کی اس میں تو عفت بھی ہمیں باقی نہیں رہ پاتی، اور بھی بہت سی خرابی ہے، اب الگ معاملہ۔ انہوں نے اپنا کاروبار بنا لیا ہے، کاروبار، گھر گھر جاتے ہیں، لوگوں کی دکانوں پر جاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ زکوٰۃ وصول کر لیتے ہیں، سال بھر بیٹھ کر کھاتے ہیں، یا زکوٰۃ لے کر زکوٰۃ کی رقم سود پر دے کر سال بھر میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ تلاش کریں تو اور بھی زیادہ اس سلسلے کی باتیں ملیں گی۔ زکوٰۃ ہے نا اس طریقے سے نا ضائع ہوتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ اجتماعی طور پر صحیح مقصد میں ادا نہیں کرنے کی وجہ سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کپڑے بانٹتے ہیں، ساڑیاں، ایسی ساڑیاں 60-70 روپے کی ساڑیاں جو مشکل سے 1-2 مرتبہ ہے نا استعمال کر سکتے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے، اس کے لیے نا بھگدڑ مچتی ہے، لائن لگتی ہے، ایسی خبریں آتی ہیں کہ لوگ بھگدڑ میں نا گر کر یا تو ہے نا زخمی ہوئے ہلاک تک ہو جاتے ہیں، اس کی بھی شرمناک خبریں آتی ہیں۔ آپ سوچ کر دیکھ لیجئے کیا اس مقصد کے لیے زکوٰۃ کا استعمال ہے؟ کیا اس مقصد کے لیے زکوٰۃ ہونا فرض ہے؟ نہیں، یہ سارے مقاصد زکوٰۃ کے نہیں۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کے ذریعے سے کوئی ایسا فرد تیار کرے، آپ کسی خاندان سے قابل فرد کو اٹھائے جو ہے نا غریبی میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں، پھر اس کو آپ محنت پر لگائے، آپ ہے نا اسے کام دھندے پر اسے لگائے اور اسے کمائی کے آپ قابل بنائے اور اسے اس کے پیروں پر ہے نا کھڑا کرے۔ اس کے لیے بہت سے نظام ہو سکتے ہیں، اگر مل بیٹھے تو بہت سے منصوبے کیے جا سکتے ہیں۔ آپ جو آدمی ہے نا غریب ہے، گھروں میں ہے، بھائی کام دھندا کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، آپ اس آدمی کے لیے 20-25 ہزار روپے آپ ہے نا اسے جمع کر کے ایک بنڈی لگا کر دیجئے، ٹھیلا لگا کر اسے دیجئے، اس کو کاروبار کا راستہ بتائے، ترکاری کا کاروبار صحیح، فروٹی کا کاروبار صحیح، ٹھیلے پر رکھ کر کچھ اور دوسری چیزیں بیچنے کا کاروبار ہی صحیح۔ آپ یقین مانیں اس قسم کے لوگ اگر ہمیں خوب محنت کریں گے، برکت اللہ تعالیٰ دے گا تو روزے میں 1,000-1,500 روپے بھی انہیں کما سکیں گے، 1,000-1,500 روپے۔ آپ خود رائچور میں دیکھ لیں، مارواڑی حضرات جو ہے اس معاملے میں سب سے زیادہ آگے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ راجستھان سے آتے ہوئے ایک لوٹی لے کر آتے ہیں، بس اڈلی بنڈی انہوں نے قائم کر لی اور دوسری چیزیں دن رات انہوں نے محنت کی،
نتیجہ یہ ہے کہ روزانہ اوسطاً 2 سے 3 ہزار روپئے وہ اپنے اڈلی بنڈی میں کماتا ہے. آپ سوچ کر دیکھ لیں، ایسا آدمی 4 سال 5 سال کے بعد کیا زکات دینے کے قابل نہیں رہتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک منصوبہ بنانے کی ضرورت، اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت. اسی لیے مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، ان بہت بڑے عالم دین تھے. ہندوستان میں سب سے پہلے نظام زکات پر زور انہوں نے دیا. ان کا ایک اقتباس ہے، وہ فرماتے ہیں، میں آج تم سے پھر تاکیداً کہتا ہوں کہ اپنے اعمال میں اجتماعیت کی صورت پیدا کرو. اٹھو اور ہر قریے اور ہر محلے میں کم سے کم 5 آدمیوں کی ایک جماعت بنا لو. میں 6 بھی نہیں کہتا، صرف 5 آدمی جو زکات کی جمع کریں گے، زکات کا نظام قائم کریں گے، اور اس کے ذریعے سے 1 سال میں 1 فردی کو صحیح وہ اس کے پیر پر کھڑا کرنے کے قابل ہو بنائیں. 5 آدمی، 5 آدمی کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ ایک فیملی ہے، 5 بھائی مل کر ایک کام شروع کریں. 5 بھائی اپنی زکات ایک جگہ جمع کریں. کچھ اللہ نے اور دولت دی ہے تو دولت اور تھوڑی جمع کریں. اپنے خاندان سے کام شروع کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے کام شروع کریں. غریب ہے، مفلس ہے، سال بھر آپ انہیں دیتے رہتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں سال بھر دیتے رہتے ہیں. اس کے بجائے آپ وہاں سے کوئی ایسا فرد تیار کریں. بچے ہیں، پڑھائیں ان کو. آج کل 10 کے بعد ٹیکنیکل کورسز ہے، سال کے ڈپلوما کورس ہے، 1.5 سال کے. کاریگری کے ہیں، کاریگری کے آدمی نے کاریگری سیکھ لیا. 6 مہینے میں، سال میں آدمی نے چھوٹی موٹی دکان لگائی، گھر ہی میں کام شروع کیا. اس آدمی کو آج بڑی اہمیت ہے اس کی جگہ. اسلام کسی بھی آدمی کو مانگتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، دیتے ہوئے دیکھنا چاہتا. مانگتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، دیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. آدمی دینے والا اسی وقت بن سکتا ہے جبکہ اس کی غریبی کا خاتمہ ہو، اس کو محنت کے راستے پر لگایا جائے، اور محنت کرے آدمی تبھی وہ پا سکتا ہے. یہ جو ذہن میں بات ہے کہ غریبی جو ہے اسلام میں پسندیدہ ہے، ہرگز نہیں، یہ غلط بات ہے. اسلام میں غریبی پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی سے پناہ مانگی ہے. میں آج، اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی ہے، آج بھی کہتا ہوں کہ اسلام کے جو ارکان ہیں، اس کلمہ کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. آپ کے پاس، آپ غریب ہیں، آپ صرف نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں. کیا آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ حج ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں. اسی لیے اسلام میں کمائی کی طرف بہت زیادہ توجہ ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ اس کی تفصیل میں بتاتا. تو ہم مسلمانوں کو صرف نماز، روزے کی حد تک ہمیں رہنا نہیں، ہمیں فتوے اور دوسرے مسائل کی حد تک رہنا نہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے محلے سے غریبی کے خاتمے کے سلسلے میں بھی ہمیں فکر کرنا ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت مند بنایا ہے، دولت کی نعمت دی ہے، وہ دولت صرف ان کی زبان کو لمبی کرنے کے لیے نہیں ہے کہ بھائی دوسروں کے اوپر آپ بولتے جائیں. نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے. اس کا مقصد آپ اپنی دولت آپ خوب خرچ کرو، خوب کھاتے پیتے رہو، خوب چین و سکون کی، خوب عیش کی زندگی کرو. یہ اس کا مقصد نہیں. آپ اپنی اچھی زندگی گزارتے ہوئے دوسروں کی زندگی میں روشنی لانے کا کام آپ کو کرنا ہے. دوسروں کی زندگی سے غریبی کا اندھیرا دور کرنے کا کام آپ کو کرنا ہے. مسلمانوں میں بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جن کی طرف توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ بچے ضائع ہو رہے ہیں. آپ انہیں لکھنے پڑھنے کے کام پر لگائی، لکھنے پڑھنے کے کام پر ان کو اسکولوں میں داخل کیجیے. ماں باپ کو کوئی توجہ نہیں، سینس بھی نہیں ہے ماں باپ میں. آپ ان میں سینس پیدا کرنے کی، تعلیم کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. 10 تک ایسے بچوں کو آپ اپڈیٹ کرنے کی کوشش کیجیے. ان کے پیچھے لگی ہے کوئی ایسا منصوبہ بنائی ہے کہ ان کے لیے ٹیوشن کا انتظام ہے، بچے اچھے پڑھ سکے. اور جیسے بچے پڑھ لیے ان کی دماغی صلاحیت کے حساب سے الگ الگ شعبوں میں ان کو آپ داخل کیجیے. پھر انہیں کمانے کے قابل انہیں بنائیے اور انہیں کمائی کے راستے میں آپ لگائیے. من جد وجہ گا، جو آدمی محنت کرے گا اللہ اسی کو دیتا ہے. اور اگر اس قسم کی محنت، اس قسم کی کوشش اگر آج ہندوستان میں ہم کریں گے تو یقین مانیے ایک بہت بڑی خدمت ہم اپنے دین کی بھی کر سکیں گے اور اپنے قوم کی بھی کر سکیں گے. ایسے وقت میں ہم مسلمان اسی وقت حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر علم ہے، جبکہ ہماری معیشت مضبوط ہو.
جبکہ ہم میں کچھ قابل ہوں، ورنہ کٹوں پر گٹکے کھاتے ہوئے ہماری جو نسل برباد ہو رہی ہے، اس نسل سے نہ دین کا کچھ بھلا ہونے والا ہے، نہ ملت کا، نہ قوم کا، نہ ملک کا کچھ بھلا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھ کر زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملک کے حالات پر رحم فرمائے، مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جو لوگ اشرار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے سب کو محفوظ رکھے، اللہ انہیں ہدایت دے، نیک توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے شر سے سارے ملک کو اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف رحیم رب العالمین۔